بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع نیکی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے اور نیکی جس کے ساتھ کی جائے، اس بات کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف جگہ پر مختلف انداز سے ارشاد ربانی ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اب یہ بہترین جملہ ہے اس مخلوقات کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے خوبصورت، حسین و جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اب میں اور آپ اگر غور کریں، جس چیز کو ہم بنائیں، سجائیں، اس پر محنت کریں، اس کو اچھے انداز سے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی اسے توڑ دے، کوئی اسے خراب کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہماری وہ ایجاد ہوتی ہے، ہم نے ہی اسے بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، اپنی مخلوقات کو بنایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بے حد پیار ہے۔ اسی نسبت سے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن پر یہودی، عیسائی اور مسلمان متفق ہیں، ان کے مقام، حیثیت، مرتبہ بہت بلند اور اعلیٰ اور برتر ہے۔ ان کی ایک صفت ہزاروں صفتوں میں سے ایسی بھی تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جب تک کوئی مہمان نہ ملتا وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کہیں راستوں سے، بستیوں سے، کسی علاقے سے، کسی چوک اور چوراہے سے وہ کسی مہمان کو تلاش کر کے لے آتے، اسے بٹھاتے اور اس کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، بلکہ ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن کوئی بھی مہمان ان کو نہ ملا۔ ان دنوں کے اندر آپ کے صحت بھی اور جسم بھی کمزور سا ہوا، کوئی چیز آپ نے نہیں کھائی، پورا ہفتہ آپ نے کوئی کھانا وغیرہ تناول نہیں فرمایا، اس وجہ سے کہ کوئی مہمان نہیں تھا۔ اب مہمان کی تلاش بھی جاری ہے۔ آخر کار ایک ہفتے کے بعد ایک بوڑھا مسافر ملا۔ آپ اس مسافر کو پکڑ کر لے آئے کہ چلو مہمان مل گیا، ہم مل بیٹھ کر دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ مہمان جب آپ کے گھر آئے، آپ نے اس کو بٹھایا اور اس کے سامنے دسترخوان لگایا گیا، کھانا رکھا گیا۔ اب کھانا کھانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اب وہ جو بوڑھا مہمان تھا وہ در حقیقت مسافر تھا، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، کیونکہ میں آتش پرست ہوں اور ہم بسم اللہ کو نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، تو آپ نے اس بوڑھے کو پکڑا اور اسے اٹھا کر گھر سے باہر نکال دیا کہ جاؤ، اگر تمہیں اللہ کا نام نہیں لینا تو پھر میں نے بھی تمہیں کھانا نہیں کھلانا۔ اب وہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، وہی بھیجی، آپ کے القاء ہوا کہ اے ابراہیم، آپ نے اس بزرگ کو اٹھا کر بھیج دیا فقط اس بات پر
کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، 100 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، یہ ہمارا نافرمان ہے، یہ آگ کی پوجا کرتا ہے، یہ آتش پرست ہے، لیکن ہم نے 100 سال سے اس کا رزق نہیں روکا، ہم 100 سال سے اسے رزق متواتر دے رہے ہیں، اور تم نے ایک دن ایک وقت کے لیے بھی اسے برداشت نہیں کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بات القاء ہوئی تو آپ اٹھے اور بھاگنے لگے اس بوڑھے کے پیچھے، یہاں تک کہ اسے لے آئے، دوبارہ اس سے معذرت کی، منت سماجت کی اور اس سے معافی مانگی، اور یہ بات انہیں بتائی، اور ان سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ القاء کیا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا۔ تو وہ اس وقت بندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیے اور مجھے ان کی پہچان کرائیں، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان سے محبت کرنے کا حکم دیا، انسان کو انسان کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، کسی مذہب، کسی مسلک، کسی عقیدے، کسی نظریے سے بالا تر ہو کر انسان کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کو انسان سمجھ کر اس کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرے۔